آج کل یہ انداز ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ فیشن ہے. اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے تو اللہ کے بندوں کی توحید کرو. اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنی ہے تو اللہ کے بندوں کا انکار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اتھارٹی کا ذکر کرنا ہے تو اس کے بندوں کو بے بس اور لاچار ثابت کرو. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے ایک ہونے کا بیان کیا, اپنی ذات اپنی صفات کا بیان فرمایا, وہیں اپنے بندوں کی عظمتوں کا بھی بیان فرمایا ہے. قرآن کی آیتوں میں جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت وحدانیت کا وجود کا اس کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ملے گا, وہیں پر اس کے انبیاء اس کے اولیاء کی عظمتوں کا بیان بھی ملے گا. نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کون موحد ہے؟ توحید کے کائنات میں سب سے بڑے علمبردار پیارے مصطفیٰ ہیں. زبان مصطفیٰ سے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا بیان ہوتا ہے, اسی زبان سے پچھلے انبیاء اور خود پیارے مصطفیٰ کی اپنی عظمتوں اور فضائل اور خصوصیات اور اتھارٹی کا بیان ہوتا ہے. حضور خود ہی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. انما جعلت قاسما اقسم بینکم, یہ بخاری مسلم کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں انما جعلت قاسم, مجھے تقسیم کرنے والا بنا دیا گیا ہے. اقسم بینکم, تمہارے درمیان رب کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں. تو قرآن میں جہاں وحدانیت کا بیان وہاں اس کے پیاروں کی عظمت کا بیان. پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث میں جہاں رب کی شان کا بیان وہاں اس کے پیاروں کا بیان. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان اس انداز میں بھی بیان فرمائی کہ محبوب تو محبوب کے اہل بیت اور محبوب کے صحابہ کی شان میں بھی پوری آیتیں نازل فرمائی ہیں. اور حضور علیہ السلام کو دیکھیں, وہی زبان مصطفیٰ توحید کا بھی بیان کرے, وہی زبان مصطفیٰ انبیاء کا بھی بیان کرے, وہی زبان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کا بھی بیان کرے, اور وہی زبان مصطفیٰ اہل بیت صحابہ اور امت کے اولیاء کی عظمت کو بھی بیان کرے. تو یہ کون سی منطق ہے کہ توحید کو بیان کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کو بے بس ثابت کرنا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کا مزاج نہیں ہے. اللہ پاک نے جن کو عظمت شان عطا فرمائی ہے ان کو ظاہر کرنا, ان کو ذکر کرنا یہ توحید کے منافی نہیں ہے. اگر اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر سے معاذ اللہ غافل کرنے والا ہوتا تو قرآن میں اللہ کے علاوہ دیگر بندوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا, اولیاء کا ذکر کیا, حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے, حضرت حکیم لقمان کا ذکر ہے, حضرت مریم کا ذکر ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے صحابی حضرت عاصم بن برخیہ کا ذکر ہے. پچھلی امت کے اولیاء کا ہمیں آیات کے ضمن میں ذکر ملتا ہے. تو یہ قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتا, بس اللہ کے پیاروں کا جو ذکر کرنے کا انداز ہے وہ انداز درست ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اہل سنت جب بھی اللہ کے نیک بندوں کا, اولیاء کا, انبیاء کا ذکر کرتے ہیں معاذ اللہ رب کے مقابلے میں نہیں کرتے, رب کا بندہ سمجھ کر رب نے ان کو شانیں دی اس طور پر بیان کرتے ہیں.